سے اپنی چند باتیں رکھیں، تمہیدی باتیں آپ کے سامنے پیش کریں جناب بے نام گیلانی صاحب۔ ہمارے عزت مآب مہمان اور حاضرین، لفظ اردو بولنے میں بہت سہل ہے اور شیریں بھی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اردو ہمیں بڑی تلخ حقائق سے دوچار کر رہی ہے۔ اردو 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 لوگ رٹ رہے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو اردو کے لیے کیا ہو رہا ہے۔ ہم زبانی اردو کے ہمدرد ہیں، محب اردو ہیں اور دعوے بھی ہیں کہ ہم تو قربان ہیں اردو پر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اردو نہیں ہے۔ فکر ہے کہ اردو کو فروغ ہو، لیکن کیسے فروغ ہو اس کی کوئی فکر نہیں۔ ہم اردو کی روٹیاں بھی کھاتے ہیں اور بریانیاں بھی کھاتے ہیں، لیکن اردو بھوکی ہے۔ ایک زبان کی شکم کو کس چیز کی ضرورت ہے یہ محسوس ہی نہیں کرتے۔ اردو زبان کے پاس بھی شکم ہے اور اس کی سیری کے لیے وہ جذبہ اردو دانوں کا چاہیے جو اسے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تک پہنچا سکے۔ اب کہیں گے بھائی کہ اردو تو اعلیٰ مقام پر ہے، بلا شبہ آج بین الاقوامی زبان میں شمار ہے اردو کا، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے کہ یہ بین الاقوامی زبان ہے۔ خود اپنے ہی گھر میں یہ پرائی ہو گئی ہے۔ جہاں جنم لیا اس نے وہیں اس کے قتل کی منصوبہ بندی بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کچھ اردو کی بھی کریں۔ اب یہ جو مشاعرے اور یہ سیمینارز ہوتے ہیں، یہ ہماری کم نصیبی ہے کہ آج جم کر کے اس کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اس سے کیا حاصل؟ سیمینار سے کیا حاصل؟ سیمینار سے وہ حاصل ہے جو آپ کبھی سوچ نہیں سکتے۔ سب سے پہلی بات کہ اتنے انسانوں کو آپ بیک وقت کہاں سے لائیں گے اردو کا رونا رونے کے لیے؟ کون ہے آپ کے پاس؟ دوسری چیز سیمینار میں ابھر کے آتا ہے کہ اردو میں کیا کمیاں ہیں اور کس چیز کی ضرورت ہے۔ اب لوگوں نے اردو کو مسلمانوں کی زبان بنا دی بھائی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، یہ ہندوستان کی زبان ہے۔ آج دیکھیے ہمارے یہاں ایک زمانہ تھا جب قریب 70 سے 80% عوام اردو جانتے تھے۔ 70 سے 80% عوام مسلمان تو تھے ہی، آپ کے غیر مسلم میں لالا، راجپوت، بھومیار اور برہمن، یہ چار تو خاص طور سے، چونکہ یہ سب حکومت سے جڑے ہوئے تھے اور حکومت کی زبان اردو تھی۔ دوسری چیز دیگر افراد بھی تھے، اس لیے کہ وہ لوگ بھی یہ اردو زبان روزی روٹی سے جڑی ہوئی تھی۔ اگر اس پیمانے پر نہیں تو یہ حقیقت ہے کہ اردو کسی حد تک آج بھی روزی روٹی سے جڑی ہوئی ہے، لیکن ہم اس کی قدر کرنا بھول گئے۔ جبکہ اردو ایک ایسی زبان ہے جو آپ کے بچے کو مہذب بناتی ہے۔ آپ کس انداز سے اردو کیا ہے، اردو ایک تہذیب بول دیا، تہذیب کیا بلا ہے یہ جاننے کی کوشش کی۔ ہماری تہذیب، ہماری قدیم روایات کیا ہے؟ نماز ادا کرنا تو ہے بھائی مسلمان کا، لیکن جھک کے بات کرنا، تہذیب سے بات کرنا،
شیریں زبان میں بات کرنا، مخلصانہ طور پر بات کرنا، احتراماً بات کرنا، یہ ساری چیزیں ہمیں اردو سکھاتی۔ اب دیکھ لیجیے، اگر ہم عام زبان میں بولیں گے کہاں جا رہا ہے وہ، یہ ہماری آج کی زبان ہے، کہاں جا رہا ہے وہ، اور اگر اس کو اردو میں بولیں گے حضرت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں، آئی تحذیر اس میں، ارے وہ جو تھا نا رے اوپر کو ہی چلا گیا۔ کیا یہ ایک شریف انسان کی زبان ہو سکتی ہے؟ ایک پڑھے لکھے تعلیم یافتہ انسان کی زبان ہو سکتی ہے؟ اگر اسی کو اردو میں ہم کہیں گے تو کیسے کہیں گے؟ ارے وہ حضرت وہ تو پرسوں ہی رخصت ہو گئے، وہ تو گزشتہ روز ہی رخصت ہو گئے۔ دیکھیے شیرینی کہاں سے آئی؟ ایک جگہ او ہو جس سے تلخی پیدا ہوتی ہے، کیا سمجھ لیے، وہ بول رہا، اور یہاں بول رہے حضرت وہ تو گزشتہ روز ہی رخصت ہوتے۔ یہ چیزیں جو ہے، یہ شرافت، یہ بولنے کا انداز، یہ شیرینی، یہ سب چیزیں ہمارے پاس اردو کی دین ہے۔ اب کہیے کہ اردو ہی بنی ہے عربی سے، فارسی سے، تو اردو کی دین کہاں سے؟ بھائی صاحب آپ کہاں پڑھ رہے ہیں اردو؟ آپ اردو تو پڑھ نہیں رہے ہیں، عربی اور فارسی کی بات۔ جس دن آپ اردو سمجھنا شروع کر دیجیے گا، عربی بھی سمجھیے گا، فارسی بھی سمجھیے گا، اور خود کو سمجھیے گا۔ ہم تو آج تک خود ہی کو نہیں سمجھ پڑے، کیا سمجھا ہم نے کہ ہمارے یہاں دنیا پر آنے کا مقصد کیا ہے، ہماری تعلیم کا مقصد کیا ہے، ہم جس نوکری کو کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں اردو زبان سیکھنا لازمی ہے۔ وقت ہم نے کافی لے لیا ہے، پھر انشاءاللہ کبھی بات ہوگی۔ شکریہ۔